کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا، مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں عشق کی باتیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس سلسلے میں عشق کی باتیں سنتے ہیں، عشق والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، عشق والوں کے واقعات بیان ہوتے ہیں۔ تو یہ عشق کی باتوں سے ہمارے لیے درس، ہمارے لیے پیغام، ہمارے لیے ایک میسج جنریٹ ہوتا ہے کہ ہمیں کیسی زندگی بسر کرنی ہے، ہمیں کیسے معمولات اختیار کرنے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ جو عشق والے لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچیں بھی عام لوگوں سے الگ تھلگ ہوتی ہیں۔ آج ہم تذکرہ کریں گے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا۔ ان کا جب آخری وقت قریب آیا، حضرت سیدنا عمر بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے فرمایا، دیکھو کیا صبح ہو چکی ہے، یعنی مارننگ ہو چکی ہے۔ عرض کی کہ ابھی مارننگ یعنی صبح نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد فرمایا، دیکھو کیا صبح ہو چکی ہے۔ عرض کی کہ ابھی صبح نہیں ہوئی، رات تھی۔ پھر کچھ دیر بعد کسی نے اگر خبر دی کہ صبح ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا، میں ایسی رات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس کی صبح آگ کی طرف لے جانے والی ہو۔ مرحبا موت، مرحبا موت۔ موت ایک ایسا ملاقاتی ہے جو آخر میں آیا ہے، ایسا دوست ہے جو فاقہ کی حالت میں آیا ہے۔ پھر کہنے لگے، اے اللہ، میں دنیا میں تجھ سے ڈرتا تھا اور آج تجھ سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہوں۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے دنیا کی محبت کو دل میں بسایا، نہ لمبی عمر کا ارمان رکھا کہ اس دنیا میں نہریں جاری کروں اور باغات لگاؤں، لیکن سخت گرم دنوں کی پیاس، سختی والی ساعتیں، سفر میں علماء سے ملاقات اور ذکر اللہ کے حلقوں کی طلب دل میں آج بھی باقی ہے۔ اب غور کریں کہ آپ وصال کا وقت قریب ہے اور گفتگو کیا ہو رہی ہے، ڈسکشن کیا ہو رہی ہے۔ اب ہمارے آج کل کے دور کا دیکھیں کہ آخری وقت انسان مال، یہ دکان فلاں، تو پراپرٹی، تو جائیداد، تو پیسے، تو دنیا، اور یہ مکان، تو یہ سونا، یہ پرائز بانڈ، تو فلاں جگہ پیسے لینے ہیں، فلاں جگہ زمین بیچی ہوئی ہے، فلاں جگہ کسی سے لین دین چل رہا ہے۔ ہماری آخری وقت کی اکثر کی ڈسکشنز یہ ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری وقت کی جو ہے وہ ڈسکشن کیا ہے، صبح کا پوچھ رہے ہیں کہ صبح ہو چکی۔ میں ایسی رات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس کی صبح آگ کی طرف لے جانے والی ہو۔ کیسا خوف خدا کا غلبہ تھا۔ پھر یہ کہا کہ یا اللہ، میں نے دنیا کی محبت کو دل میں نہیں بسایا، لمبی عمر کا ارمان بھی نہیں رکھا کہ اس میں دنیا میں نہریں جاری کروں اور باغات لگاؤں، لیکن سخت گرم دنوں کی پیاس، سختی والی ساعتیں، سفر میں علماء سے ملاقات اور ذکر اللہ کے حلقوں کی طلب دل میں آج بھی باقی۔ آخری وقت میں بھی طلب کیا ہے؟ علماء سے ملاقات، ذکر اللہ کی کثرت، ذکر اللہ کے حلقوں کی طلب، ایسی محفلیں ان کی طلب ہے کہ جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا۔ سختی والی ساعتیں اور سخت گرمی کے دن میں پیاس کو برداشت کرنا، اس کی طلب آج بھی باقی ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا طارق بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ ملک شام میں طاعون کی وبا پھیلی۔ طاعون کہتے ہیں پلیگ کو۔ تو یہ طاعون کے بارے میں مفتی احمد یار کا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طاعون طعن سے بنا ہے، یعنی بمعنی نیزہ مارنا۔
چونکہ اس بیماری میں مریض کو پھوڑے یا زخم سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اسے نیزے مار رہا ہے، سوئیاں چبو رہا ہے، اس لیے اسے طاعون کہا جاتا ہے۔ یہ وبائی بیماری ہے طاعون۔ تو ملک شام میں طاعون کی وبا پھیل گئی، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بغیر پانی کے طوفان ہے، یہ طوفان مگر پانی کے بغیر طوفان ہے، اتنے لوگ مر رہے ہیں اور اس طرح نقصان ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی تو آپ اٹھے اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا مجھے تمہاری باتیں پہنچی ہیں، حالانکہ یہ تو تمہارے رب کی رحمت اور تمہارے نبی کی دعا اور تم سے پہلے نیک لوگوں کی وفات کا سبب ہے، لیکن وہ اس بیماری کی بجائے اس بات سے زیادہ ڈرتے تھے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں اس حال میں صبح کرے کہ اسے اتنی بھی خبر نہ ہو کہ وہ مومن ہے یا منافق، اور وہ بچوں کی حکمرانی سے خوف زدہ تھے۔ یعنی یہ بیماری بہت سخت اور تکلیف دہ بیماری، مگر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اس بیماری کی بجائے وہ اس بات سے زیادہ ڈرا کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں اس حال میں صبح کرے کہ اسے اتنی خبر نہ کہ مومن ہے یا منافق ہے۔ اس قدر خوف کا غلبہ تھا، وہ اس بیماری کی بجائے اس بات سے زیادہ ڈرتے تھے اور بچوں کی حکمرانی سے خوف زدہ تھے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جرح، حضرت شرحبیل بن حسنہ اور حضرت ابو مالک اشعری رحمت اللہ تعالی، ان چاروں بزرگوں پر ایک ہی دن طاعون کا حملہ ہوا۔ تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے رب کی رحمت اور تمہارے نبی کی دعا ہے، نیز تم سے قبل نیک لوگ اس بیماری کے سبب فوت ہوئے، اے اللہ معاذ کی اولاد کو اس رحمت سے وافر حصہ عطا فرما۔ چنانچہ ابھی شام بھی نہ ہوئی تھی کہ آپ کے بیٹے عبد الرحمن کہ جن کے نام سے آپ نے اپنی کنیت رکھی اور ان سے آپ کو بہت محبت تھی، وہ بھی طاعون کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ جب آپ مسجد سے لوٹے تو اپنے بیٹے کو سخت تکلیف میں مبتلا پا کر دریافت کیا، اے عبد الرحمن کیا حال ہے؟ بیٹے نے جواب میں یہ آیت کریمہ تلاوت کی، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اے سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو شک والوں میں نہ ہونا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والا ہی پاؤ گے۔ پھر آپ رات بھر ٹھہرے رہے اور صبح کے وقت بیٹے کو دفن کیا۔ آپ پر طاعون کا حملہ ہوا اور نزعہ کی تکالیف شدت اختیار کر گئیں۔ جب کچھ افاقہ ہوتا عرض کرتے ہیں میرے رب مجھے جتنی بھی تکلیف آ لے لیکن تیری عزت کی قسم بے شک تو جانتا ہے میرا دل تیری محبت سے لبریز ہے، میرا دل تیری محبت سے بھرا ہوا ہے۔ تکلیف بہت آئی، طاعون کا حملہ ہو گیا، نزع کی تکالیف کی شدت بڑھ گئی، لیکن جیسے ہی کچھ افاقہ ہوتا تو کیا کہتے ہیں جتنی بھی تکلیف آ لے لیکن تیری عزت کی قسم اے اللہ تو جانتا ہے میرے دل میں تیری محبت ہے، میرا دل تیری محبت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ عشق، یہ محبت، یہ ہے اس محبت کا غلبہ، یہ اس عشق کا غلبہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو شدید تکلیف میں بھی، اتنی اذیت میں بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اپنے رب کی بارگاہ میں یہی عرض کرے مولا تو جانتا ہے کہ میرے دل میں تیری محبت بھری ہوئی ہے، جتنی بھی تکلیفیں آ لے۔ آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف آئے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں، سر درد ہو جائے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں، مجھے ہی کیوں مصیبت آتی، مجھے ہی کوئی تکلیف آتی ہے، مجھے کیوں اذیت آئی، میرے اوپر ہی کیوں یہ تکلیف آتی ہے۔ ایک گلے شکوے جو ہے نا یہ اس شاخ کا کام نہیں ہوتا، گلے شکوے کرنا اہل عشق کا کام نہیں ہوتا۔ محبت والوں کا تو یہ کہ محبوب کی طرف سے آنے والی یہ چیز ہے۔ بعض لوگ تو سر درد کو بھی بخار کو بھی مرحبا کہا کرتے تھے، تکالیف کے نہ آنے پر پریشان ہو جایا کرتے تھے کہیں ہماری رسی تو نہیں ڈھیلی کر دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی تکلیف میں مبتلا ہی نہیں کیا۔ اگر غور کیا جائے تو یہ تکلیفیں باعث سے نزول رحمت بھی ہوتی ہے، صبر کرے جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہیں۔ مصیبت پر اگر غور کیا جائے نا، بندہ مومن غور کرے تو مصیبت در حقیقت نعمت ہے، لیکن چونکہ علم نہیں ہے، فکر آخرت نہیں ہے، دنیا سے بہت محبت ہے، تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے وہ زیادہ فیل ہونے لگ جاتی ہیں، اور بعض اوقات بے صبری کے جملے بولتے ہیں، کفریہ جملے بول جاتے ہیں، ناشکری کے جملے بولتے ہیں، شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں۔ آج کل جیسے کرونا کا بہت زیادہ ایک خوف بھی ہے، کرائسس بھی ہیں، اور ایک عجیب قسم کے وائرس بھی ہے، تو اللہ پاک ہمیں عافیت عطا کرے اور محفوظ بھی رکھے، جو بیمار ان کو شفا بھی عطا کرے۔ لیکن ایک چیز اس میں غور کیجئے گا، جو مبتلا ہو جائے
حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، اس سے اپنے رب سے شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے تو اتنی احتیاط کی، میں نے تو اتنا بچنے کی کوشش کی، تو میں بھی مبتلا ہو گیا، مجھے کیوں ایسا ہو گیا؟ تو یہ میری گزارش ہے ان لوگوں سے کہ جو کورونا کا شکار ہو گئے تو اپنے رب سے شکوہ نہ کرے. کہتے ہیں نا، یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں. یہ اپنے مولا کا شکر ادا کرے کہ مولا میرا ایمان سلامت ہے. بہت ساری شکر کی چیزیں محسوس ہو جائیں گی، بہت ساری سوچنے کی چیزیں محسوس ہو جائیں گی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طاعون یہ بھی ایک وبا تھی اور بڑی خطرناک وبا ہوتی ہے یہ بھی. تو یہ اس میں جب آپ مبتلا ہوئے تو آپ نے اس کو کہا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کے لیے دعا دی ہوئی، یعنی کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں انسان مبتلا ہو کر اگر انتقال کر جاتا ہے وبا کے مرض میں تو اس کے لیے شہادت ہے، اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے. بندہ مومن کے لیے تو یہ چیز بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ صبر کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ میرے رب عز و جل نے اگر میری اس کے ذریعے وفات لکھی ہے تو میرے لیے تو قیامت کے دن شہادت کا درجہ، شہادت کا ثواب ہے. تو یہ چیز دل کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ کر کیا سکتا ہے بندہ؟ کہتے چپ رہ سے تا موتی ملسن، صبر کرے تا ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. چپ رہے گا تو موتی ملے گا، صبر کرے گا تو ہیرے ملیں گے، لیکن پاگلوں کی طرح شور کرے گا نا، موتی بھی نہیں ملیں گے، صبر کا ثواب جو ملنا تو وہ بھی نہیں ملے گا، اور آخرت کی جزا بھی نہیں ملے گی. کیونکہ جزا فضا کرنے سے، شور کرنے سے، چیخنے چلانے سے، گلے شکوے کرنے سے پریشانی یا مصیبت جائے گی نہیں، لیکن جو خاموش رہنے یا صبر کرنے پر ثواب ملنا تھا وہ ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو تکلیف آئی ہے اس کے علاج کی کوشش کرے، اور جس کو بتانا ضروری اس کو بتایا بھی جائے گا. اس کو ناشکری یا بے صبری میں نہیں کہا جائے گا، جس کو بتانا ضروری، حکیم کو، طبیب کو، ڈاکٹر کو بتانا، تو یہ چیز تو اپنی جگہ پر ہے. مگر یہ یاد رکھیں کہ جب بلا وجہ اس پر تبصرے، تو یہ جو ہے تکلیف تو اس طرح بولنے سے جانی نہیں، لیکن جو ثواب ملنا تھا وہ ثواب بھی ضائع ہو جائے گا. تو اس لیے اپنے معاملات پر غور کرتے رہیں کہ میں بیماری یا تکلیف یا مصیبت آنے پر اپنے رب کی ناشکری کی باتیں نہ کروں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جو اہل عشق ہوتے ہیں، جو اہل محبت ہیں، ان کی سوچ دنیا کو پریورٹی دینے والی نہیں ہوتی، ان کی سوچ آخرت کو ترجیح دینے والی ہوتی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی عاشق رسول تھے، ایسے ہی باعمل اور جو ہے وہ دنیا سے بے رغبتی کی سوچ رکھنے والے پیارے صحابی تھے. حضرت سیدنا عمر بن میمون رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک مرتبہ سے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا، اے قبیلہ عود والو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں. تمہیں اس بات کا یقینی علم ہونا چاہیے کہ ایک دن ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کے بعد جنت میں جانا ہوگا یا پھر جہنم ٹھکانا ہوگا، اور وہاں ہمیشہ ٹھہرنا ہے، اس سے آگے کوچ نہ ہوگا، اور ہم ہمیشہ ان جسموں میں رہیں گے جنہیں کبھی موت نہیں آئے گی. یعنی آپ دیکھیں چند جملے ہیں اور اس میں پورا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے اور جنت دوزخ کا پورا جو ہے وہ بیان کر دیا آپ نے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے، بندہ یاد رکھے. اس کے بعد جنت میں جانا ہے، جہنم میں ٹھکانا ہوگا، اور وہاں ہمیشہ ٹھہرنا ہے. یعنی جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور ہم ہمیشہ ان جسموں میں رہیں گے جنہیں کبھی موت نہیں آئے گی. یعنی یہ بات کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ آج دنیا میں جتنا مرضی کوئی کما لے، کھا لے، صحت بنا لے، جتنا مرضی حسین ہے، جمیل ہے، جتنا مرضی سرمایہ دار ہے، جتنی مرضی اپروچ والا ہے، سورسز والا ہے، تعلقات والا ہے، جتنے مرضی جو ہے وہ اس کے سرمایے ہیں، سورسز ہیں، مال ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، اس کے پلاٹس ہیں، ایوری تھنگ ول بی ڈسٹرائڈ. ہر شے ختم ہو جانی ہے، حسن بھی ختم ہو جانا ہے، جوانی بھی ختم ہو جانی ہے، طاقت بھی ختم ہو جانی ہے، مال بھی ختم ہو جانا ہے، سرمایہ بھی ختم ہو جانا ہے، دوست بھی پڑے رہ جائیں گے، لیکن مرنا ہے، مرنا ہے. اور قیامت والا دن ایسا ہے کہ یہ دنیا میں جسم جیسا ہے ہمارا، اس کو موت آنی ہے. کتنا مرضی کوئی پاورفل ہو جائے، کتنا مرضی طاقتور ہو جائے، کتنا مرضی جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ ترین بینکر میں لے جائے، لیکن ایک دن موت آ کر رہے گی. ملک الموت کو یہ طاقتور
قلعے، دیواریں، بختر بند گاڑیاں، بڑے بڑے سرمائے اور بڑے بڑے اسلحے، اور کسی زور سے روکا نہیں جا سکتا. ملک الموت پہنچیں گے، موت آئے گی، موت آ کر رہے گی. تو یہ جو جسم ہے اس پر اتنا زیادہ انسان دنیا اور اس کے پیسے اور چیزوں کو لگاتا ہے جس کو موت آنی ہے، اور اس جسم کو یاد کرے کہ جس کو موت نہیں آنی. ان جسموں میں ہم نے رہنا ایک دن، یا تو وہ جنت میں ہے یا وہ دوزخ میں ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. نیکوکار ضرور جنت میں ہوں گے اور بدکار ضرور آگ میں ہوں گے. تو نیکوں اور بدکاروں دونوں کو قرآن نے بیان کیا ہوا ہے. تو یہ ہے کہ پھر آگے کوچ نہیں ہے. جہاں چلے گئے جنت سے آگے کہاں جانا ہے؟ جہنم ہے تو اس سے آگے کوچ نہیں ہے. تو اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ فرمایا تم جتنا چاہو علم حاصل کرو لیکن اس پر عمل بھی کرو، کیونکہ اللہ تمہیں ہرگز علم پر اجر نہ عطا فرمائے گا جب تک اس پر عمل نہ کرو گے. نہیں، علم پر عمل کرنے پر اجر ملے گا. بے عمل اور جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے ان کے لیے یہاں پر نصیحت ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو جتنا چاہو حاصل کرو لیکن اس پر عمل بھی کرو، کیونکہ جب تک تم علم پر عمل نہ کرو گے ہرگز تمہیں سے نفع عطا نہ فرمائے گا. تو میرے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یہ اہل عشق جو ہوتے ہیں نا، ان کو اپنے رب عز و جل سے لگاؤ ہوتی ہے، لو لگی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی جاتی ہے. فتنے ہوتے ہیں دنیا میں، عورت کا فتنہ ہے، دولت کا فتنہ ہے، نشے کا فتنہ ہے، طرح طرح کی برائیاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا گیا. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں خستہ حالی کے فتنے میں مبتلا کیا گیا تو تم نے اس پر صبر کیا، اور عن قریب تم خوشحالی کے فتنے میں مبتلا کیے جاؤ گے، اور مجھے تم پر سب سے زیادہ عورتوں کے فتنے کا خوف ہے. جب وہ سونے اور چاندی کے کنگن پہنیں گی اور شام کے نرم و نازک کپڑے اور یمن کی چادریں زیب تن کریں گی تو مالداروں کو تھکا دیں گی اور غریبوں کو اس چیز کا مکلف بنائیں گی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے. اس میں دو چیزیں ہیں. عورتوں کے فتنے کا اپنے فرمایا مجھے خوف ہے تم پر. کیا ہے کہ جب وہ سونے اور چاندی کے کنگن پہنے گی اور ملک شام کے نرم و نازک کپڑے، یمن کی چادریں، تو اس طرح ان کی ڈیمانڈز پوری کرنے میں مالدار تھک جائیں گے اور غریب اس بات کے مکلف بنائے جائیں گے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے. ان کے اندر وہ سکت نہیں اتنا پیسہ کما کے لا سکے، ان کی آسائشیں پوری کر سکے، ان کی ضروریات اس طرح کی، ان کی ڈیمانڈز پوری کر سکے. ضرورت اور چیز ہوتی ہے، سہولت اور چیز ہوتی ہے. تو عام طور پہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں، آسائشیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان فتنوں کا ذکر کیا ہوا ہے. مالداروں کو تھکا دیں گی یہ ان کی ڈیمانڈز، اور غریبوں کو اس چیز کا مکلف بنائیں گے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے. اتنا پیسہ نہیں ہے، پھر چوریاں کرنے جاتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، حرام کماتے ہیں، لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں اپنے گھر والوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، طرح طرح کی زینت اور طرح طرح کی ناجائز سجاوٹوں کو پورا کرنے کے لیے. انسان سادگی میں بھی تو گزارا کر لیتا ہے، جتنا گھر کا بجٹ ہو اس کے مطابق ایڈجسٹ کر لیا جائے. بعضوں کو عادت ہوتی ہے کہ اپنے گھر کے بجٹ کو پیش نظر نہیں رکھنا، اپنے شوہر یا اپنے ابو یا اپنے بھائی ان کی یا وہ کیپیسٹی کو ذہن میں نہیں رکھنا، بس مانگتے رہنا، ڈیمانڈ کرتے رہنا. یہ کتنی سیلفشنس ہو جاتی ہے بعضوں کو. اس بات کا پتہ ہے کہ اس کے پاس 20,000 ہے، 25,000 ہے، اس نے اپنے 25-30,000 میں اپنے گھر کا بجٹ ایڈجسٹ کرنا ہے. یہ 30-40,000 میں اس نے اپنے گھر کو سروائیو کرنا ہے، کھانا ہے، راشن ہے، بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، رینٹ ہوتا ہے بعضوں کا، بچوں کی فیسز ہوتی ہیں، میڈیسن کے اخراجات، یہ چیزیں مینج کرنی ہوتی ہے. اس کے ساتھ اگر مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ لینا ہے، میں نے یہ لے لیا ہے، اس کی پیمنٹ کر دو، میں نے آن لائن کر دی آرڈر، مجھے اس کی پیمنٹ چاہیے، اپنے شوہر کو یا اپنے بھائی کو اس طرح جو ہے وہ پریشرائز کرنا. اب یہ پھر یا تو اس کی خواہشیں پوری کرنے میں ایسا لگیں گے کہ پھر جھوٹ بولیں گے، حرام کمائیں گے، رشوتوں کا ناجائز لین دین کریں گے، کوئی دھوکہ دیں گے، کوئی فراڈ کریں گے. لیکن یہ ان کی خواہشات کو پوری کرنے میں اس قدر بعض کا لگ جاتے ہیں کہ پھر آخر کار
جو ہے وہ ان کی تباہی، ان کے لیے رسوائی، ان کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے. پھر بعض اوقات پکڑے جاتے ہیں اور پکڑے جانے پر جاب جاتی ہے، بعض اوقات سزا میں پڑتے ہیں، جیل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا چادر دے کے پیر پھیلائے جائیں. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو. تو گھر والوں کو کیسے بچانا ہے؟ فرمایا گیا کہ ان کو علم و ادب سکھا. بعض اوقات انسان گھر والوں کی وجہ سے کیے گئے گناہوں پر سزا پا رہا ہوگا، جہنم میں جا رہا ہوگا، اور یہ لوگ اس وقت اس کو کہیں گے کہ جو ہے وہ تم نے ہمیں علم نہیں سکھایا تھا. تو یہ چیزیں پیش نظر رہیں. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 باتیں ایسی ہیں جن کا عادی ہوتا ہے اسے لوگوں کی نفرت و ناپسندیدگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بغیر کسی عجیب بات کے ہنستے رہنا، بلا ضرورت سوئے رہنا، اور بھوک کے بغیر کھانا کھانا. اللہ پاک جل شانہ نے ان اہل عشق کو جو سوچ عطا کی، ہمیں بھی اللہ وہ سوچ عطا کر دے، وہ ذہن عطا کر دے، اور ہمیں دنیا کی رغبت سے بچائے، دنیا کے مال کی ہوس سے بچائے، حرام کی سوچ سے بچائے. اللہ ہمیں عافیت بھی عطا کرے، صبر و شکر کرنے والا دل بھی عطا کرے، اور پرہیزگاری والی زندگی کے ساتھ آخرت میں اللہ پاک اپنے پیاروں کا ساتھ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا، مشتاق طبع لذت سو